الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستان علیہ صلو کے شریف، پیر طریقت و شریعت، جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر، جگر گوشہ امام المناظرین، پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکات والقدسیہ زیب و زینت آستان علیہ صلو کے شریف، آپ کی جلوہ گری تشریف آوری دل کی اتھا گہرائیوں سے قبلہ شاہ جی کو خوش آمدید کرتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر بساط روحانیت، جگر گوشائے امام المناظرین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفان آستان علیہ صلو کے شریف، عالم بعمل یادگار اسلاف عاشق خیر الورا حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد دین راجوروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن ولایت پیر سید محمد منیب شاہ صاحب زیدہ شرفہ، زینت السادات پیر سید امجد شاہ صاحب زیدہ شرفہ، عاشق خیر الورا پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب، قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر سید فضل رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گل گلشن ولایت حضرت قبلہ صاحبزادہ حسیب الرحمن صاحب زیدہ شرفہ آستان علیہ چکوڑی شریف، اور جواں جذبوں کے امین گل گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ نجم الامین عروس فاروقی صاحب زیدہ شرفہ، علماء مشائخ سادات بزرگوں کی کہکشاں سجی ہوئی ہے. بیٹھے ہم مدینہ سیدہ کی سرزمین پہ ہیں، لیکن تصور سیال شریف کا جما کے بیٹھے ہیں اور حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور حضور پیر سیال کے گنبد بیضا سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پہ برس رہی ہے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. طالب نگاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اظہار نسبت کی گھڑیاں ہیں، اظہار محبت کی گھڑیاں ہیں. عرس پاک کی یہ محفل اس عقیدت کا اور اس نسبت کا اظہار ہے کہ ہم شترے بے مہار نہیں، اسی سائیاں لے ہم کسی کے غلام ہیں. ہم اپنے منہ سر والے نہیں، شترے بے مہار نہیں، اسی سائیاں لے ہاں. اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا صلو کی شریف سے آنا، اتنے مشائخ کا یہاں تشریف لانا،
اس بات کی دلیل ہے کہ سائیں ہمارے ساتھ ہیں، سائیں ساڈے سر تے نے۔ آئے تو قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب ہیں، پر اکیلے نہیں آئے، اپنے سینے میں امام المناظرین کا فیض لے کے آئے ہیں۔ اکیلے نہیں آئے، اپنے سینے میں سیال شریف کے بزرگوں کا فیض نسبت لے کے آئے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو عرس پاک کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، عرس کی محفل میں اور عام جلسے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ جتنی اعلیٰ نیت کے ساتھ بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکات لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی توجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ ایک ہے کسی بزرگ کے پیر دبانا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کرنا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ وہ مشائخ جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، آج ہم انہیں وضو تو نہیں کرا سکتے، پانی کا پیالہ تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن اگر دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو عرس کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایصال ثواب، یہ اظہار نسبت کرنے والوں کو اللہ ان بزرگوں کے خادموں میں شامل فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی تو حضور پیر سیال کی خدمت میں عرض کرے گا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میری شفاعت فرمائیں۔ کوئی کہے گا میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، میری شفاعت فرمائیں۔ ہم عرض کریں گے وضو تو نہیں کروا سکے، پانی کا پیالہ تو نہیں پیش کر سکے، پر پیر منیب شاہ صاحب کے ہاں جو سالانہ عرس ہوتا تھا، آپ کے اس عرس میں ہم بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ محفل اظہار نسبت کا ذریعہ بن جائے گی، اظہار نسبت کا حوالہ بن جائے گی کہ ہم بھی آپ سے نسبت رکھتے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کی نسبت لے کے آئے ہیں، کس کی محبت لے کے آئے ہیں، کس نسبت سے بیٹھے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ تشریحات کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا۔ چند گھڑیاں مشائخ سیال شریف کا ہی تذکرہ کرنا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے مشائخ مل گئے جن کا ظاہر شریعت سے سجا ہوا ہے اور جن کا باطن انوار طریقت سے جگمگا رہا ہے۔ ایسے مشائخ کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ مشائخ جن کا ظاہر شریعت سے سجا ہوا ہے اور جن کا باطن انوار طریقت سے جگمگا رہا ہے، ایسے رہنما کا مل جانا یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ آیت آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی، میں نے نئی عمارتوں کے ماتھے پہ یہ آیت سینکڑوں بار پڑھی ہے۔ کوئی نیا مکان بناتا ہے تو لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، دکان بناتا ہے تو اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں نے اتنی دفعہ عمارتوں پہ یہ آیت پڑھی ہے، لگتا ہے کہ میری قوم کے نزدیک صرف پیسے ہی فضل ہیں، دولت ہی فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی فضل ہے، پر قرآن نے فضل کا لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے سونا مرشد عطا کر دیتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان کی صحبت بڑی اچھی ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کی صحبت۔ حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بڑی خوبصورت ہے، پر آگے فرمایا ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ،
اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے سونا رب عطا فرما دیتا ہے۔ مشائخ کا وجود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور سیال شریف کے مشائخ وہ تو روحانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں تو سیال شریف کے جو خلفاء ہیں ان کی شان نہیں کما حق ہو بیان کر سکتا کہ سیال شریف کا فیض کتنا عام ہے۔ چہ جائے کہ اس ہستی کا ذکر ہو جن کے سینے سے یہ فیض کی نہریں چل رہی ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضور شمس العارفین برہان الواصلین سراج السالکین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر طریقت ہیں۔ نسب کے اعتبار سے حضور حیدر کرار کی اولاد ہیں، حضرت غازی عباس کے اولاد سے ہیں۔ آپ کی رگوں میں اس وفادار ہستی کا خون ہے جنہوں نے کربلا کے ریگستان میں امام علی مقام سے وفا کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور آپ کے آبا میں یہ ولایت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی حضرت قبلہ خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر۔ آپ کے والد گرامی نے 4.5 سال کی عمر میں آپ کو حفظ قرآن کے لیے بٹھایا، تو 7 سال کی عمر میں آپ مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ خواجگاں قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل فرما چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ماموں حضرت خواجہ احمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے صرف و ناو منطق درسی کتب پڑھی ہیں۔ اس کے بعد پشاور میں بہت بڑے عالم تھے حضرت خواجہ محمد دراز، ان سے آپ نے کچھ کتب پڑھی ہیں، اور پھر بخاری شریف افغانستان میں کابل میں آپ نے حضرت خواجہ عظیم محدث عظیم شارح حدیث حضرت شاہ غوث محمد ان سے آپ نے کابل میں بخاری شریف پڑھی۔ سیال شریف کو یہ ایک ویسے تو ہمارا طریقت کے حوالے سے اسلاف کے ہاں یہ اصول ہے، لیکن سیال شریف کو ہر دور میں یہ شرف حاصل رہا ہے، یہاں وہ مشائخی مسند نشین ہوتے رہے ہیں جو علم میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مکمل عالم بھی ہیں، اور پھر درس مکمل عالم بھی ہیں، اور پھر مسند ارشاد کو رونق بخشی ہیں۔ آج جس ہستی کا میں ذکر پاک آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ کوئی عام عالم نہیں، علم میں بلند مقام رکھتے، لیکن آپ کی جو فیوز و برکات کا اظہار ہے وہ زیادہ طریقت کے رنگ میں ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے علم ظاہری کے لیے محنت نہیں کی، حفظ قرآن بھی کیا ہے، درس نظامی کیا ہے، دورہ حدیث کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ایک استاد حضرت قبلہ حافظ محمد علی صاحب مکھڈ شریف والے، دونوں استاد اور شاگرد مرشد کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ان کے میرٹ پہ پورا ہی نہیں اتر رہا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی کہ استاد اور شاگرد کہتے تھے نہیں یہاں بیعت نہیں کرنی۔ تلاش جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تھی، تلاش کا ایک معیار تھا۔ ہمارے ہاں تو آج کل خیر کوئی معیار نہیں رہ گیا، ورنہ پہلے جو لوگ تھے وہ تلاش کرتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنی آخرت دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے۔ آخر جب توسا شریف کے تاجدار کی زیارت ہوئی تو استاد اور شاگرد دونوں نے کہا جائیں جا است۔ آپ نے خواجہ خواجگاں قبلہ عارفہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کی، تو پھر یہ نہیں کہ بیعت کر کے واپس آ گئے ہوں
اور کہا ہو کہ اب آخرت میں ہی پیروں سے ملاقات ہوگی، بلکہ آپ نے اپنے مرشدوں کی مسلسل صحبت اختیار فرمائی، 40 دن وہاں قیام کرتے، خدمت میں رہتے۔ آپ نے، میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا کہ اپنے مرشدوں سے لمعات عراقی بھی پڑھی ہیں، شرح لمعات جامی بھی پڑھی ہے، اور کشکول کلیمی اور مرقع کلیمی، یہ کتابیں کبھی سلسلہ چشتیہ میں خانقاہوں کے اندر کشکول اور مرقع یہ دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی کتابیں۔ شاہ کلیم اللہ کا مزار جو ہے وہ دلی میں بادشاہی مسجد کے سامنے ہے، اس گناہگار نے 2-3 دفعہ حاضری دی ہے، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے مزار پر سلسلہ چشتیہ کا شجرہ پڑھیں تو اس میں اس ہستی کا نام آتا ہے۔ پہلے بزرگوں کے ہاں وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج کل ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہیں۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون، اور سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں آپ کا نام آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ صورتحال ہے، ہم کہتے ہیں یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں کرنا، بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں یکم محرم شروع ہو گیا ہے اور آپ حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، ذی الحج کے آخری عشرے میں کر لیں، یکم محرم کو نہ کریں، اتنی تنگ نظری ہمارے ہاں۔ چلے دوسرے تو کرتے تھے، اہل سنت کے بعض لوگ اس طرح آج کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں کرنا، تو 5 محرم کو پھر بابا فرید کا عرس کیوں کرنا ہے؟ بابا فرید کا عرس کب ہوتا ہے جی؟ وہ قوالی سے آغاز ہو رہا ہے عرس کا، وہ 5 محرم کو بابا فرید کا ذکر ہو سکتا ہے تو فاروق اعظم کا نہیں ہو سکتا جی؟ بابا فرید اولاد ہیں فاروق اعظم، بیٹے کا ذکر تو 5 محرم 6 محرم 7 محرم عرس ہو رہا ہے پاک پتن میں، بابا فرید کا ولی کا ذکر ہو سکتا ہے، مراد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ولی کا دن آپ 5 محرم کو منا رہے ہیں، صحابی رسول کا یکم محرم کو نہیں منانے دے رہے۔ آپ ماشاءاللہ قبلہ نے تائید فرما دی، ابھی ڈنڈی نہ مارا۔ مقام کس کا زیادہ ہے، ولی کا یا صحابی کا؟ سارے ولی مل کے صحابی کے قدموں کی خاک تک، اور یہ عام صحابی بھی نہیں، یہ تو مراد مصطفیٰ ہے، یہ تو آرزو قلب مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ عطائے خدا ہے، حافظ مظہر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر فاروق اعظم آل رسول کے لیے نفع بخش نہ ہوتے، اسلام کے لیے فائدے مند نہ ہوتے، نہ حضور مانگتے نہ رب عطا کرتا۔ جب حضور نے انہیں مانگا ہے، رب نے عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے فاروق اعظم نگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہیں، بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہیں۔ جو بارگاہ خدا میں مقبول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہیں، آج ان سے دشمنی ہے کہ یکم محرم کو ان کا ذکر نہیں کرنا، اور ان کے بیٹے کا ذکر 5 محرم کو عرس ہو رہا ہے۔ آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں آخر اس نتیجے پہ پہنچیں گے، عقیدہ وہی سچا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ مختلف سونے سونے لقبوں سے مجھے پکارتے ہیں، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب وہ کہتے ہیں نا سنی آگے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار مولانا عبد الرحمن جامی کے مرشد ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی کے مرشد، وہ فرماتے ہیں میرے القابات میں جب کوئی سنی کا لفظ بولتا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث اور عشق رسول کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور نسبت کے احترام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور پیر سیال نے ظاہری علم حاصل کیا، پھر آپ تونسا شریف تاجدار تونسا کی بیعت ہوئے اور مرشدوں سے کتابیں پڑھی،
کشکول کا ذکر میں کر رہا تھا اور مرقع کا ذکر کر رہا تھا جو حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی تصانیف ہیں. ہمارے ہاں ان سے قطع تعلقی ہو گئی ان کتابوں سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. پہلے مشائخ اپنے مریدین کو جوڑے رکھتے تھے اسلاف کے عقائد کے ساتھ. تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ایران 90% سنی آبادی والا ملک تھا. 850 سال ایران میں سنی آبادی جو ہے وہ 90% تھی. 9ویں صدی سے 12ویں صدی تک، 9ویں صدی عیسوی، اب ہم 21ویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 9ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی تک ایران سنیت کا بہت بڑا مرکز تھا. بڑے بڑے مشائخ اور محدثین یہاں ہوئے. وہ 90% سنی آبادی والا ملک آج شیعہ چہرہ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ یہ صرف سوال کر رہا ہوں، تشریح نہیں کروں گا. علماء سے سوال ہے، مورخین سے، تاریخ سے شغف رکھنے والوں سے، وہ سنی ایران آج شیعہ ایران کیسے بن گیا ہے؟ 850 سال تو وہ پکا سنی ایران تھا. اور 90% آبادی، تھوڑی بھی نہیں کہہ رہا، 90% آبادی اہل سنت کی تھی. وہ کیا طریقہ کار اپنایا گیا کہ سنی ملک آج نام لیں تو ذہن میں شیعہ آ جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ حضرت خواجہ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء جب پاک پتن آئے ہیں، بابا فرید کی بیعت ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں چند کتابیں پڑھائی ہیں. حالانکہ وہ پہلے پڑھے ہوئے تھے، پھر مرشد نے کتابیں پڑھائی ہیں. ان میں ایک کتاب التمہید بھی ہے حضرت ابو شکور سالمی کی، جس میں عقائد بھی ہیں. تو گویا ہمارے مشائخ جو تھے، جہاں وہ طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، وہیں انہوں نے اپنے مراکز کو علمی مراکز بھی بنائے. اور یہ شرف ہر دور میں سیال شریف کو بھی حاصل رہا. سیال شریف کا علمی مقام کتنا بلند ہے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. سیال شریف کی مسجد کے ایک مینار کا نام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ہے. بیرا شریف علم میں بہت بلند مقام رکھتا ہے. یہ سارا فیض ہے سیال شریف کا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیرا شریف آئے تو حضور پیر کرم شاہ صاحب ان کے پیر چوم رہے تھے، قدم بوسی فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 13ویں صدی جب شروع ہوئی، اس وقت ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے. 13ویں صدی کی پہلی فجر حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے مسجد تشریف لائے ہیں تو رو رہے ہیں. فارغ ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. حجرے میں تشریف لے گئے، رو رہے ہیں. 3 دن کسی سے ملاقات نہیں کی، مسلسل رکت اور دعائیں. چوتھے دن حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی عرض کرتے ہیں، حضور کیا سبب ہے کہ آپ ملاقات بھی نہیں فرما رہے اور مسلسل رکت میں ہیں؟ فرمایا جب یہ 13ویں صدی شروع ہوئی، پہلی رات میں نے خواب دیکھا ہے، انسانوں کا قافلہ چل رہا ہے اور کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ لوگ تیزی سے اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب 1000 بندہ مرے گا تو ان میں مومن ایک ہوگا. 999 کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. یہ آج سے 250 سال پہلے آپ نے فرمایا. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہ بھی رکت طاری ہو گئی. عرض کیا حضور جب وہ مشکل وقت آ جائے، فتنوں کا دور، کہ 1000 میں ایک مومن ہوگا، 999 کفر پہ مریں گے، تو اس دور میں ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں رسول اللہ پہ درود پڑھتا رہے گا وہ بھی بچ جائے گا، اور جو بزرگوں سے جڑا رہے گا وہ بھی بچ جائے گا. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
اس موقع پہ دو چیزیں عطا فرمائیں. فرمایا فتنوں کے دور میں جو درود پڑھتا رہے گا وہ حضور کی نگاہ میں رہے گا، وہ بھی بچ جائے گا، اور جو بزرگوں سے جڑا رہے گا وہ بھی بچ جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پیر سیال نے جب بیعت کی ہے تو پھر مرشد کی خدمت کی ہے اور فیض صحبت اٹھایا ہے. ہمارے ہاں آج کل صرف نسبت حاصل کرنے کو کافی سمجھا جاتا ہے. مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، نسبت مل گئی، بیعت کر لی، نسبت مل گئی. پر نور نسبت تب ملتا ہے جب صحبت بھی اختیار کریں اور خدمت بھی کریں. محبت بھی کمال ہو، صحبت بھی ہو، یعنی مرشد کی خدمت میں بیٹھیں اور مرشد کی خدمت میں وقت گزاریں، پھر نور نسبت ملتا ہے. نسبت تو لاکھوں لیتے ہیں، نور نسبت کوئی کوئی حاصل کرتا ہے. اور نور نسبت حاصل کرنے میں جو کمال تک پہنچتے ہیں انہیں خلافت دی جاتی ہے. جو نور نسبت کمال درجے میں حاصل کر لیتے ہیں انہیں پھر مرشد اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب توسا سے مہار شریف جاتے تھے تو حضور پیر سیال کی جوانی کا دور تھا. آپ اپنے مرشد کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور مرشد سواری پہ ہیں. گھوڑی کے ساتھ دوڑنا بڑا مشکل ہے. مرشدوں نے دیکھا کہ ننگے پیر پیر سیال مرشد کے ساتھ، مرشد گھوڑی پہ ہیں، آپ پیدل دوڑ رہے ہیں. تو مرشدوں نے اپنے جوتے عطا کیے کہ ننگے پیر نہ چلو، یہ پہن لو. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حضور پیر سیال نے وہ جوڑے ایک دوسرے میں اڑوس کے نا سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو مرشدوں نے حیران ہو کے کہا میں نے تو پہننے کے لیے دیے تھے کہ پیروں میں پہنو. عرض کیا حضور ان کی جو جگہ ہے نا، مقام ہے، میں نے وہاں ہی ان کو رکھا ہے. ان کا مقام میرے دل میں ہے، ان کا مقام میرے سر پہ. تو آپ نے دعا دی رب سائیں مینڈے سیال نو رنگ لائیں. جنہوں نے مرشدوں سے دعائیں لی ہیں نا خدمت کر کے اور ادب کر کے، انہی پہ پھر رنگتیں چڑھی. بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد، اسی مہار شریف کے سفر کے دوران، عشاء کے بعد آپ بیٹھے ہیں اور چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار ہیں. تو حضور تاجدار توسا شریف نے پوچھا کہ شمس الدین کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا حضور سارا دن آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں کہ کہیں آج میری تہجد نہ قضا ہو جائے، اس لیے پریشان ہوں کہ سارا دن پیدل دوڑتا رہا ہوں. عشاء تو پڑھ لی ہے، اب تھکاوٹ کا غلبہ ہے، ڈر رہا ہوں کہیں تہجد نہ قضا ہو جائے، اس لیے پریشان ہوں. فرض نماز کے لیے پریشانی تھی یا نفل کے لیے؟ حضور تاجدار توسا شریف نے دعا کی، فرمایا میں دعا کرتا ہوں کبھی تیری تہجد نہ قضا. صرف اس ایک رات کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دعا کی. اور فکر کس کی تھی، فرض نماز کی یا نفل کی؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کے ساتھ جب نوافل پہ پابندی اختیار کرتا ہے میں رب اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے. پھر اللہ اس ولی کو ایسی خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ بغداد میں بیٹھ کے فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. تو حضور پیر سیال نے محنت کی. آج یوں ہی نہیں دنیا میں لاجپال پیر سیال یوں ہی نہیں ذکر ہو رہا، سائیں محنت کر کے گئے. شریعت کی پابندی، تقوی کا اعلیٰ مقام، مجاہدے کا اعلیٰ مقام. اور یہ بات بھی میں نے بعض کتب میں پڑھی، یہ محنت سے میرے ذہن میں بات آئی. جب تاجدار
تونسا شریف بیعت ہوئے تھے نا، مہار شریف، تو آپ تونسا شریف سے مہار شریف جا رہے ہیں، 3 دن راستے میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، پانی پیتے رہے ہیں، مرشد کی خدمت میں حاضری دی ہے، باہر نکلے ہیں، ایک پرندہ شکار کیا ہے، اس کا گوشت بھون رہے ہیں آگ پہ، کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا، اپنے ایک درویش سے فرمایا کہ جاؤ پیر پٹھان کو بلا کے لاؤ۔ درویش آیا تو اس وقت آپ آگ پہ گوشت بھون رہے تھے، تو اس درویش نے کہا آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں، خواجہ صاحب بلا رہے ہیں، تو آپ نے گوشت وہیں چھوڑا، دوڑ کے مرشد کی خدمت میں حجرے میں حاضر ہوئے، جی حضور، فرمایا جوان تھے گوشت کھان آیا ہیں یا اللہ اللہ کرنا سکھان آیا ہے؟ عرض کیا حضور میں اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں۔ آج یوں ہی نہیں عرس ہو رہے، سائیں مجاہدے کر کے گئے، محنت کر کے گئے، اور آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہ مجاہدہ ہی ہے۔ حضور پیر سیال لاجپال نے علم بھی اعلیٰ حاصل کیا، تقوی بھی اعلیٰ ہے، مرشد کی خدمت کا معیار بھی اعلیٰ ہے، پھر مرشدوں نے دعا دی ہے، خلافت دی ہے، سب سے پہلے آپ کی جو بیعت ہوئے ہیں نا وہ آپ کے والدین ہوئے ہیں۔ یہ بھی تاریخ میں ایک عجب واقعہ ہے کہ جب بیٹے کو خلافت ملتی ہے تو ماں باپ جن کے ہاتھوں میں اولاد جوان ہوئی ہے وہ تو اولاد کا ظاہر باطن جانتے ہیں نا جی، تو ماں باپ سب سے پہلے تصدیق کر دیں کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ حضور پیر سیال کی جوانی کتنی خوبصورت گزری ہے کہ ماں باپ نے سب سے پہلے تصدیق کیا، انہوں نے، والدین نے بیعت کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب فیض کا وہ دروازہ کھلا ہے تو کبھی گولڑا شریف سے، کبھی بھیرا شریف سے، کبھی جلال پور شریف سے، ادھر موزم آباد مرولا شریف سے، سلو کی شریف سے، دنیا بھر سے پھر طالبان طریقت، طالبان نور الہی، طالبان مجلس محمدی، جو بھی اس دروازے پہ گیا ہے وہ جھولیاں بھر بھر کے ہی لوٹا ہے، جو بھی اس آستان پہ گیا ہے وہ دامن بھر کے لوٹا ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے۔ سیال شریف میں حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت گولڑوی کچھ بیمار ہیں، عرس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو ایک قاصد کو بھیجا کہ میری طرف سے تم سیال شریف عرس پہ حاضری دے دو۔ اس وقت سیال شریف میں جو انداز تھا پڑھنے کا، اس میں قوال پڑھ رہے تھے، پریت لگا کے پیا نے پیت نبھانا چھوڑ دیا، مہر کی اکھیاں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت وہ قاصد پہنچا، اس نے خواجہ صاحب کو خط دیا، تو خواجہ صاحب نے قوالوں سے کہا یہ نہ پڑھو مہر کی اکھیاں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا، بلکہ پڑھو مہر نے اکھیاں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔ اب قوالوں نے ادھر یہ شروع ہی کیا ہے، تاجدار گولڑا پہنچ گئے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا آپ کا تو خط بھی آیا کہ آپ عرس میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے جواب عرض کیا کہ میری صحت ایسی تھی، معاملات ایسے تھے، حاضر نہیں تھا ہو سکتا، لیکن جب میں نے قاصد کو خط دے کے بھیج دیا پھر دل نے کہا سیال شریف عرس میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، پھر میں نے ارادہ کر لیا اور پھر میں چل پڑا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سیال شریف کو دیکھنے کے لیے بصارت کافی نہیں، بصیرت کی ضرورت ہے۔ سر کی آنکھوں سے تو وہاں عام بستیوں کی طرح عمارتیں، گھر نظر آئیں گے، پر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو نظر آئے گا سیال شریف کے ذرے بھی معرفت کے نور سے چمک رہے ہیں۔ سیال شریف کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھیں کافی نہیں، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تاجدار گولڑا کی آنکھوں سے دیکھیں، حضرت امیر السالکین پیر امیر شاہ صاحب بھیرا شریف، ان کی آنکھوں سے دیکھیں، یا پھر جلال پور شریف کے تاجدار
اعلیٰ حضرت پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری، ان کی نظر سے دیکھیں کہ سیال شریف کس آستان کا نام ہے۔ ہر دور میں اس آستان کی مسند پہ کوئی بھی ہستی بیٹھی ہے، فیض حضور پیر سیال کا ان کے وجود سے بٹ رہا ہے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کی یگانہ روزگار ہستی، اور پھر دور آ گیا حضور شیخ الاسلام کا، خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور۔ اگر میں صرف آپ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں تو میرے پاس آپ کے حوالے سے اس قدر واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ سارا دن گزر جائے وہ واقعات کا تذکرہ نہیں ختم ہوتا۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جو امت مسلمہ کو ملی، جس کا نام خواجہ قمر الدین سیالوی۔ علم میں بھی اعلیٰ، تقوی میں بھی اعلیٰ، اور ادب بھی سکھا گئے ہیں دنیا کو۔ ایک ہے خود ادب کرنا، ایک ہے دوسروں کو ادب سکھا دینا، اندر ادب اتار دینا۔ حضرت شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ جانتے ہیں کس طرح آپ نے اپنے صحبت یافتگان کو ادب سکھایا ہے، اور عقیدے پر یوں پہرا دیا ہے کہ آج بھی آپ کا نام لیں تو آپ کا نام ہی سند ہے، حق اور باطل میں تفریق کر دیتا ہے آپ کا حوالہ۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ بھی اپنے دور کے یگانہ روزگار عالم بھی تھے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ اس حوالے سے عرض کرتا کہ آپ نے کیا کیا خدمات دی ہیں عقیدے کے بارڈر پر۔ آج اہل سنت و جماعت، آج حضور کا ادب، اولیاء کا ادب کرنے والے، اصحاب و آل کا ادب کرنے والوں کی اکثریت ہے یہاں پاکستان کے اندر، تو اس میں بہت بڑا کردار حضور شیخ الاسلام کا ہے۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، نام نہیں لے رہا، اب آپ جانتے ہیں، اور ان میں آپ نے جو کچھ مضامین باندھے ہیں، جو جو دلائل دیے ہیں، ایسے مسکت اور دندان شکن جواب ہیں۔ ویسے آپ کی شخصیت ہی ایسی مرج البحرین ہے، ادب بھی اعلیٰ ہے، تقوی بھی اعلیٰ ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جانشین ہونا، آپ کے بعد آپ کی مسند پہ بیٹھنا، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے باپ کا بیٹا ہونا سعادت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، لیکن یقین جانیے تقریر کے لیے نہیں، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، ہزاروں سلام ہوں اس ہستی کو جنہوں نے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شیخ الاسلام کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب سعودیہ میں کنز الایمان پہ پابندی لگی، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان پہ جب سعودیہ میں پابندی لگی تو سب سے پہلا خط عالم اسلام سے کس نے لکھا تھا سعودی حکومت کو؟ وہ پیر سیال نے لکھا۔ حضور ضیاء الامت کو بلایا ہے، خط حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے سعودی حکومت کو کہ کنز الایمان پہ پابندی نہ لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، وہ ہماری عقیدتوں کا مرجع ہے۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صرف ایک سلسلے کی ہستی نہیں تھے، ٹھیک ہے سیال شریف کے آپ سجادہ نشین اور تاجدار ہیں، لیکن آپ کی شخصیت عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ عالمی سطح کی ایسی ہستی ہیں جنہوں نے خدمات اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے کی ہیں۔ صرف ایک سلسلے کی آپ ہستی نہیں تھے، بلکہ آپ تو عالم اسلام کا فخر ہے۔
جس طرح میں نے یہ حوالہ آپ کے سامنے دیا، اسی طرح اور کئی آپ کی خدمات کے پہلو ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے وصال سے پہلے جو سیال شریف سے اعلامیہ جاری کی ہے نا، یہ بہت بڑا کام کر کے گئے. یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے جو اعلامیہ جاری فرمایا ہے، جس اعلامیے میں عقائد اہل سنت کو لکھ دیا ہے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لیا ہے. حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء کے دستخط، میں نے وہ اعلامیہ دیکھا ہے. اس موقع پر کئی علماء مشائخ سے ملاقات بھی ہوئی جو وہاں شامل تھے، موجود تھے. آپ نے توحید، رسالت، اہل بیت، صحابہ کرام سب کے بارے میں وہ عقائد جو 1400 سالہ اہل سنت و جماعت کی تاریخ، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، وہ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھوا دیے، اوپر دستخط کر دیے. ہمارا وہ ہے جو ان عقائد کو مانتا ہے. اعلامیہ کا کیا مطلب تھا؟ سیال شریف سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ ہمارا وہ ہے جو ان عقائد کو باوضو عرص پاک کی محفل میں بیٹھا ہوں، دائیں بائیں علماء مشائخ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات سنا رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہ میں کھڑا تھا کہ علماء کے جلوہ میں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی تشریف لا رہے تھے. سلام عرض کیا، کچھ دیر ایک کمرے میں آپ تشریف فرما رہے، وہاں میں بھی حاضر رہا. اس کے بعد جب جہاز کی طرف چلے، مولانا عرف سیالوی لاہور والے وہ بھی ساتھ تھے، اور کئی سیالوی علماء آپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ چیک ان پہ ابھی سامان چیک کروا رہے تھے. خواجہ صاحب آگے تشریف لے گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا شاپر تھا، کوئی دوائی یا چند چیزیں اس میں تھی، چھوٹا شاپر تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ چل رہے تھے پیدل، میں پیچھے سے آیا، میں نے شاپر پکڑا، میں نے عرض کیا حضور مجھے پکڑا دیں، میں پکڑ لیتا ہوں، مجھے یہ سعادت بخشیں. تو آپ نے نا قرآن پاک کی آیت پڑھی، لا تازر وازرۃ وزر اخری، پار اپنا اپنا چاڑے، پار اپنا اپنا چاڑے. جب آپ نے یہ آیت پڑھ کے ترجمہ بھی کیا نا، بھئی پار اپنا اپنا چاڑے، بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا. میں نے کہا حضور جے پار اپنا اپنا چاڑے تے لکھاں لوگ جڑے بیعت کیتے جے انہاں دا کی بنے گا؟ پہلے تو آپ چل رہے تھے، رک گئے، میرا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگے او پار میں نہیں، شیخ الاسلام نے چاڑے، میں انہاں دی لائی ڈیوٹی دے رہا، میں اپنا بیعت نہیں کردا، میں پیر سیال دا بیعت کرنا، جو بھی میری بیعت کرتا ہے میں اس کا ہاتھ خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں. جب آپ نے فرمایا نا او پار شیخ الاسلام نے چاڑے، یقین جانیے بہت بڑی ہستی کا یہ فرمانا، ایک طرف اپنی ذات کی نفی تھی، دوسرا فنا فی شیخ ہونے کا اعلان تھا. چل خواجہ حمید الدین سیالوی رہے ہیں، فیض حضور شیخ الاسلام کا تقسیم ہو رہا ہے، سینہ خواجہ حمید الدین سیالوی کا ہے، فیض حضور پیر سیال کا تقسیم ہو رہا ہے. سیالوی نسبت والو فخر کرو، اللہ نے ایسے مشائخ دیے ہیں جن کا ظاہر شریعت سے سجا ہوا ہے، جن کا باطن طریقت سے جگمگا رہا ہے. اور آپ کے وصال پاک سے صرف آپ کے اہل نسبت کوئی خلا نہیں محسوس ہوا یا ایک صدمہ نہیں ہوا، بلکہ عالم اسلام صدمے سے دوچار ہوا. لیکن آپ کی مسند پہ جب حضرت خواجہ ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے تو اس مرد کامل نے بھی حق ادا کر دیا ہے. اعلامیے کو مختصر کر کے جو لکھوا دیا ہے وہاں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی شیر خدا ہے. سیال شریف علم کا بھی مرکز ہے،
سیال شریف روحانیت کا بھی مرکز ہے، بڑے بڑے علماء نہیں مفسر قرآن، محدثین، شیوخ الحدیث وہاں غلام بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ سیال شریف طریقت کا بھی مرکز ہے جہاں بڑے بڑے وقت کے غوث اور کتب سائل بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نسبت کی فیض سے مستفید فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر پہرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ساری گفتگو پہ حضور پیر سیال لاجپال خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک ملفوظ مبارک کی مہر لگا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال ہوا کہ طریقت کا اصول ہے اپنا پیر باقی سارے پیروں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، اپنے پیر سے محبت باقی سارے پیروں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ہماری جو طریقت ہے، یہ سائل نے کہا چشتی سلسلہ یہ مولا علی شیر خدا کے ذریعے حضور تک پہنچتا ہے، تو ہمیں تو پھر حضرت صدیق اکبر سے زیادہ مولا علی کو افضل ماننا چاہیے۔ یہ سوال ہوا حضور خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں برہان الواصلین سراج السالکین شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ، تو آپ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے۔ جب تک تمہارا عقیدہ ہی اہل سنت والا نہیں، تم طریقت میں تو پیر ہی نہیں رکھ سکتے، طریقت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلے عقیدہ اہل سنت والا اپناؤ کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں تو صدیق اکبر افضل ہیں۔ حضور پیر سیال نے فرمایا طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے، لہٰذا شریعت کو اپناؤ گے تو طریقت کے ویڑے میں داخل ہوگے نا، اور اگر یہاں ہی فیل ہوگے تو طریقت تک کیسے پہنچو گے؟ سیال شریف کے بزرگوں کو عالم اسلام سلام کرتا ہے جنہوں نے عقیدہ اور عقیدت دونوں کو فروغ دیا ہے اور فتنوں سے بچایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مشائخ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان مشائخ کی تعلیمات پر پیرا دینے کی توفیق دے۔ سوال میں نے کیا تھا، سوال ہی کر رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا یا اپنے علماء سے پوچھئے گا کہ 90% سنی آبادی والا ایران شیعہ ایران کیسے بن گیا؟ جہاں 90% سنی آبادی تھی، وہ ایران جو سنی ایران تھا وہ شیعہ ایران کیسے بن گیا؟ وہ کون سے حالات، کیا کچھ انہوں نے کیا کہ آج اس کا چہرہ ہی شیعہ ایران بن چکا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، انعام یافتہ بندگان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے وی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔